باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم کأنہم لا یعلمون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب کہ آ گیا ان کے پاس رسول اللہ کے یہاں سے تصدیق کرنے والا اس کا جو ان کے ساتھ ہے، تو پھینک ڈالا ایک جمعیت نے جو دیے جا چکے تھے کتاب، اللہ کی کتاب کو، اپنے پس پشت، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تفسیر۔ اور سارے یہودی کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان اب آنے والے ہی ہیں جو ہماری تصدیق فرمائیں گے، لیکن جب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ گیا قدم پاک ان کے پاس رسول کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے، کیسا رسول؟ تصدیق کرنے والا اس توریت کا جو ان یہودیوں کے ساتھ اور پاس موجود ہے، تو پھینک ڈالا ایک جمعیت اور ٹولی نے اس قوم یہود سے جو دیے جا چکے تھے کتاب اور اہل کتاب کہلاتے تھے۔ پھینکا تو کس کو پھینکا؟ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو، اپنے پس پشت، جنہوں نے توریت کے ان عہدوں کو توڑا جو نبی آخر الزمان کے بارے میں تھے، وہ توریت کے توڑنے والے بنے۔ جنہوں نے قرآن کو یہ جانتے ہوئے کہ اس میں توریت کی تصدیق ہے نہ مانا، انہوں نے توریت جس کی تصدیق کی گئی ہے پھینک بہایا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں کہ قرآن کتاب الہی ہے اور توریت اس میں تصدیق، توریت کی اس میں تصدیق ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ میں یہودیوں کے کھوکھلے دعووں کو رد فرمایا، ان کو باطل فرمایا، ان کو جھوٹا قرار دیا، ان کی وضاحت فرمائی کہ یہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جھوٹی باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جھوٹی باتوں کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ساری باتیں رب تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور کس طرح یہ لوگ اللہ اور اللہ والوں کے دشمن ہیں، اس بات کا اظہار فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اللہ رب العزت انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کو ہی جھٹلا رہے ہیں، یہ صرف قرآن کو ہی جھٹلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کتاب، جس نبی کو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مانتے ہیں، انہوں نے جو باتیں انہیں بتائی، جن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، ان باتوں کی تصدیق کرنے سے بھی یہ انکار کر رہے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ ان کا دعویٰ جس کتاب کو ماننے کا ہے، یعنی تورات کو، جس نبی کو ماننے کا ہے، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو، تو حقیقت میں یہ نہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ساری کتابیں جو کچھ اس میں تھا وہی کچھ ان کے سامنے آیا، اور حال یہ تھا کہ یہ اس کے نمودار ہونے کا، ان کے سامنے آنے کا، ان کتابوں میں بتائے ہوئے وقت اور زمانے کے لحاظ سے انتظار بھی کر رہے تھے، کیونکہ تب تک انہیں ان باتوں پر ایمان تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہی اور جب ان کے پاس آ گئے اللہ کی جانب سے رسول اور وہ تصدیق کرنے والا وہ کتاب جو کچھ ان کے پاس پہلے سے تھا، ان تمام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات کی، ان تمام نشانیوں کی، ان تمام آیات کی، رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ احکام کی تصدیق فرمائی، اور قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، تم سے یہ وعدے لیے گئے تھے، اور اس طرح تم نے ان وعدوں کو توڑ ڈالا۔ اللہ رب العزت نے تم پہ رحم و کرم فرما کر تمہیں ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانب کئی انبیاء کرام، مرسلین، رسولان اعظام کو بھیجا،
اس کے باوجود تم اپنے وعدوں پر ڈٹے نہیں رہے بلکہ تم نے اپنا وعدہ توڑ ڈالا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان ساری باتوں کا جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہو چکا تھا، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، نبی آخر الزماں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، مدینہ میں آ کر ان کے بسنے کا تجارت مقصد نہیں تھا، ان کے یہودیوں کے مدینہ میں آ کر بسنے کا مالداری یا اچھی زمین، زرخیز زمین کا ہونا نہیں تھا، بلکہ ان کا وہاں آ کر بسنے کا مقصد یہ تھا، چونکہ ان کی کتاب تورات میں یہ بات بتائی گئی تھی، ان کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ فلاں جگہ پر آخری نبی تشریف لائیں گے، اور وہ تمام اہل کتاب جو پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں گے ان کی تصدیق فرمائیں گے، اور جب تمام اہل کتاب، تمام نبیوں کے ماننے والے جب ان پر ایمان لے آئیں گے تو وہ ان کی رہنمائی فرمائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کے ان کو قریب کر دیں گے، ان کو ہر لحاظ سے ان کی مدد فرمائیں گے، یہ انہیں معلوم تھا۔ اسی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں آ کر بسے ہوئے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو حال یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزماں کا انتظار کر رہے تھے، اور جب نبی اور وہ کتاب جو ان کی پچھلی کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرنے والی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس آئی، تو ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے تو اللہ کی کتاب کو، یعنی وہ کتابیں جس میں نبی آخر الزماں کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں، وہ کتابیں اللہ کی جن میں قرآن کریم کا نزول اس بات کا ذکر تھا، وہ ساری کتابیں انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دی، اور ایسے ہو گئے جیسے اس سے پہلے نہ وہ نبی آخر الزماں کی آمد کے بارے میں جانتے تھے نہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو وعدے لیے تھے اس میں ان وعدوں کو نبھانے میں وہ جھوٹے ہو گئے، ان وعدوں کو انہوں نے توڑ ڈالا، اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے، جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کریمہ میں ذکر فرمایا کہ یہ رب کے بھی دشمن ہیں اور رب کے تمام نیک بندے جو رب تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کے بھی دشمن ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں اظہار فرمایا کہ ان کی یہ حرکتیں کہ نبی کو نہ ماننا، کتاب کو نہ ماننا، یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ وہ اپنے پچھلے انبیاء اور رسول اور پچھلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ ان کتابوں کی آڑ لے کر صرف ڈھونگ رچ رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کی ناکامیاب کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اور اسی بات کا رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں اظہار فرمایا کہ ایسے لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن ان کا اس پر جب عمل نہ ہو، یہی تو کیا نا یہاں یہودیوں نے کہ توریت پر ایمان تو ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان تو ہے، پر جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا، نبی آخر الزماں کی آمد کی نشانیاں موجود ہیں ان کے پاس، وہ انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن جب نبی آخر الزماں تشریف لائے تو ان کی خواہشات رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر غالب آ گئی، اور انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دینا منظور کر لیا، بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتے۔ اور آج اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے، اس بری راہ سے بچائے کہ ہم بھی آج کم و بیش انہی حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے زیادہ اپنی خواہشات پوری کرنے پر زور ہوتا ہے ہمارا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ راستہ یہودیوں کا ہے، یہ راستہ صحابہ اکرام کا نہیں ہے۔ ہم ذرا دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی کو کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ زندگی بھر سے بت کی پرستش کر رہے تھے، وہ زندگی بھر سے شراب پی رہے تھے، حرام حلال کی ان کے ہاں کوئی تمیز نہیں تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی آخر الزماں تشریف لائے وہ لوگ ان پر ایمان لائے اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، ان کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والے جیسے ہی احکامات سنائے انہوں نے اس پر عمل کیا، اور یہ بات ثابت کیا کہ اے حبیب مکرم، ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جو سچ، حق
کو جاننے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے رہیں۔ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول جانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب جانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں تو ہمارا عمل ان کے خلاف ہو۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہودیوں کا راستہ چھوڑ کر، ان نافرمانوں کا راستہ چھوڑ کر جن سے رب تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، ان کے راستے پر چلیں جنہیں ہم صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں، جن کا اللہ رب العزت کا جن سے راضی ہونا ظاہری طور پر ثابت ہے۔ اور رب تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت اطہار کی راہ پر چل کر اپنی آخرت کو سنواریں، نہ کہ اللہ رب العزت ہم کو اس راہ پر چلنے سے بچائے جس پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ الفاتحہ۔